أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلات کے بعد میرے قابل احترام اور قابل محبت دینی اور یقینی دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج کا یہ درس قرآن مجید سورہ تحریم کی ایک آیہ کریمہ کی مناسبت سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ دعا کریں کہ رب العالمین قرآن مجید کی اس آیت کا ہمیں صحیح معنوں میں فہم نصیب فرمائے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، سچی توبہ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، یقیناً تمہارا پروردگار تم سے تمہارے برے اعمال اور برائیوں کو دور فرما دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ان جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن جب کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے ان کے غلاموں کی عزتیں عطا فرمائے گا اور ان سے عزت کو دور نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اور ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب چل رہا ہوگا۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اور وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل فرما دے اور ہمیں بخش دے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلی بات جو غور طلب ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا توبہ کرو، لیکن توبہ نصوح ہو۔ یہ توبہ نصوح کیا ہوتی ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ توبہ نصوح کا مطلب یہ ہے کہ اس گناہ سے تم توبہ کرو، اس گناہ کے کرنے کی خواہش بھی تمہارے اندر اس کے بعد پیدا نہ ہو۔ یہ توبہ نصوح ہے۔
یعنی ایسی توبہ جس میں انسان ندامت کے آنسو اللہ کی بارگاہ میں بہائے، شرمندگی سے اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں خوف اور ڈر کے ساتھ وہ پیش ہو، اور پھر اس طرح وہ تہیہ کرے اس گناہ سے دور رہنے کا کہ اس کے بعد دوبارہ کبھی اس گناہ کی محبت اس کے دل میں پیدا نہ ہو، یہ سچی توبہ ہے۔ حضرت سفیان ابن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ توبہ نصوح کے 4 ارکان ہیں، 4 چیزیں ہیں جو توبہ کو توبہ نصوح بنا دیتی ہیں۔ ان 4 میں سے ایک بھی اگر نہ ہو تو توبہ رہتی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 4 وہ باتیں جن سے توبہ سچی توبہ میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہ 4 چیزیں جن سے بارگاہ ربوبیت میں بندے کی توبہ قبولیت کے درجے پہ پہنچ جاتی ہے۔ وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی چیز ہے قلت دنیا۔ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہوتا ہے، اس کی سچی توبہ کی نشانی یہ ہوگی، اور اس کے توبہ کے قبول ہونے کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے اندر دنیا کمانے، دنیا جوڑنے، دنیا اکٹھی کرنے کی رغبت اور شوق آہستہ آہستہ کم ہونے لگ جائے۔ دنیا کی رغبت، دنیا و ما فیہا کی چیزوں سے جو ایک تعلق اور لگاؤ اور شوق ہے، اس میں کمی واقع ہوتی جائے گی۔ اور اگر انسان دنیا کے معاملے میں اس کا شوق کم نہ ہو بلکہ دن بدن بڑھتا جائے اور دنیا کے پیچھے انسان ذلیل ہوتا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ توبہ سچی نہیں ہے، منافقوں والی توبہ ہے۔ اور بندہ یہ سوچے کہ میں ناجائز ذرائع سے، حرام ذرائع سے، میں اگر کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈال کے، میں اگر مربوں کے حساب سے زمین پہ قبضے کر لوں یا بینک بیلنس بنا لوں، چاہے اس کے لیے مجھے ناجائز طریقہ بھی استعمال کرنا پڑتا ہے تو میں کر لوں، اور اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے وہ رشتوں اور نعتوں کی قدر و قیمت بھی وہ ایک طرف رکھتے ہوئے وہ بھول ہی جائے کہ میرے لیے حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، اور وہ ایک حیوان اور جانور بن کر اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ مصروف ہو جائے، خواہ اس کو زنا کرنا پڑے، بدکاریوں میں مصروف ہو جائے۔ یہ ہے دنیا کی رغبت میں اضافہ۔ اگر دنیا کی رغبت اور دنیا کے ساتھ تعلق اور لگاؤ میں اضافہ ہوتا جائے نا، تو یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ بندہ مومن نے جو توبہ کی ہے وہ توبہ بھی سچی توبہ نہیں ہے، وہ نصوح والی توبہ نہیں ہے۔ یہ سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں۔ دوسری بات آپ یہ فرماتے ہیں کہ توبہ نصوح اس وقت بنے گی کہ جس وقت دنیا سے رغبت کم ہو جائے اور ذلت نفس، انسان اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنے جسم کو، اپنے وجود کو حقیر جانتے ہوئے مشقت میں ڈال دے، یہ ہے توبہ نصوح۔ اور نفس کو ذلیل کرنا اور نفس کو حقیر کرنا، اس کے طریقے جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے وہ تو یہ ہیں کہ یہ نیند کی خواہش کرے تو اس کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں جگاؤ، یہ جناب مال جوڑنے کی خواہش کرے تو اتنا ہی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اگر یہ جھوٹ بول کر اور ناجائز ذرائع سے مال کمانے کی خواہش کرے تو اتنا ہی فاقے کر کے اور بھوک برداشت کر کے اس کو مشقت میں ڈال دو، تاکہ اس کے اندر جو خواہش پیدا ہوئی ناجائز ذرائع سے اور حرام ذرائع سے مال کمانے کی، وہ کمزور پڑ جائے۔ یہ ہے نفس کو ذلیل کرنے کا طریقہ۔ اور پھر حضرت سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں تیسری چیز جو انسان کی توبہ کو توبہ نصوح کے درجے پر پہنچا دیتی ہے، وہ تیسری چیز یہ ہے
کہ عبادت میں انسان کا شوق بڑھتا جائے، عبادت کی طرف انسان کا دل جو ہے وہ راغب ہونے لگ جائے، عبادت کے اندر، ذکر کے اندر، ریاضت کے اندر، مجاہدے کے اندر، اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر انسان کا شوق جو ہے وہ بڑھتا جائے۔ جتنا عبادت کی طرف دل زیادہ مائل ہو، جس قدر آپ کا دل عبادت میں لگنا شروع ہو جائے، آپ یہ محسوس کریں کہ پہلے کے مقابلے میں اب میری نماز میں مجھے سکون محسوس ہو رہا ہے۔ آپ محسوس کریں کہ پہلے کے مقابلے میں پہلے میں قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کرتا تھا، مجھ سے پڑھا نہیں جاتا تھا، اب میں محسوس کرتا ہوں کہ میں ایک آیت پڑھتا ہوں تو دل چاہتا ہے میں دوسری پڑھوں، دوسری پڑھتا ہوں دل چاہتا ہے میں تیسری پڑھوں۔ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ پہلے میں ایک دفعہ بھی درود شریف نہیں پڑھ سکتا تھا، لیکن اب اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل سے میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا ہوں، میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا ہوں۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ پہلے مجھے روزے اپنے لیے بوجھ محسوس ہوتے تھے، لیکن اب اس کی محبت میں روزے مجھے رحمت دکھائی دیتے ہیں۔ جب آپ یہ محسوس کرنے لگ جائیں کہ زکوٰۃ پہلے آپ کو بوجھ محسوس ہوتی تھی، لیکن اب اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے آپ کا دل نیکی میں اس قدر کھب گیا ہے، نیکی میں اس قدر آپ کو مزہ آنے لگ گیا ہے، اور اللہ کے لیے خرچ کرنے میں آپ کو وہ ذوق اور وہ لطف آنے لگ گیا ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ آپ کو بوجھ محسوس نہیں ہو رہے۔ تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ نیکی کی طرف اللہ نے آپ کو شوق عطا فرما دیا ہے، اور جتنا آپ کا شوق اور محبت اور رغبت نیک کاموں کی طرف بڑھتی جائے، زیادہ ہوتی جائے، تو یہ بندے کے لیے توبہ قبول ہونے کی علامت بن جاتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کو قبول کر لیا، اللہ نے آپ کو مقبول بنا دیا، اللہ نے آپ کی توبہ رحمت فرماتے ہوئے قبول فرما لی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے معاملے میں ان چیزوں کے حوالے سے جائزہ ہر وقت لیتے رہنا چاہیے۔ چوتھی چیز حضرت سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں جو توبہ کو توبہ نصوح تک پہنچا دیتی ہے، وہ ہے اپنی عبادات کو کم سمجھنا اور چھوٹا سمجھنا۔ اگر ایک انسان ساری رات بھی اللہ کی بارگاہ میں ایک پیر پر کھڑے کھڑے گزار دینا، تو صبح اٹھے تو اس کے دل میں یہ خیال نہ ہو کہ میں نے رات کو بہت زیادہ عبادت کی ہے۔ صبح اٹھے تو وہ یہی سمجھے کہ اس نے رات کو کچھ کیا ہی نہیں، پورا دن وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے نا، اور جب شام کو بستر پہ پہنچے تو اس کے دل میں یہ خیال نہ ہو کہ میں نے آج بہت عبادت کی ہے، وہ پھر بھی یہی سوچے کہ جیسے میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ جس وقت بندہ سب کچھ کر کے بھی، جناب 5 نمازیں باقاعدگی سے پڑھ کے بھی تلاوت کرے، درود شریف پڑھے، ذکر اذکار کرے، تسبیحات کرے، زکوٰۃ دے، فرائض نوافل، لیکن یہ سب کچھ کر کے بھی اس کے دل کے اندر اپنی عبادتوں کے بارے میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ وہ بہت نیک آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے وہ، بلکہ وہ پھر بھی یہی سمجھے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے، اس کو محسوس ہی نہ ہو کہ اس نے اتنی عبادتیں کی ہیں۔ تو یہ اپنی عبادات کو کم سمجھنا، اپنی بہت زیادہ عبادتوں کو بھی چھوٹا سمجھنا، یہ بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی علامت بن جاتی ہے۔ ایک موقع پر میرے استاد محترم حضور مفکر اسلام مفسر قرآن علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب مدظ العالی نے یہ بات فرمائی تھی کہ میرے حضرت صاحب قبلہ اللہ علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس دن بندہ یہ سمجھے نا 4-5 گھنٹے بیٹھے اللہ اللہ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد اٹھے اور وہ یہ سمجھے کہ جی آج میں نے بہت اللہ کا ذکر کیا ہے، تو اس دن وہ سمجھے کہ اس نے ذکر کیا ہی نہیں۔ اور جس دن ساری رات بیٹھ کر کے صبح اٹھے اور اٹھ کر کے وہ یہ سمجھے کہ جیسے کچھ کیا ہی نہیں اس نے، تو وہ سمجھے کہ آج اللہ کی رحمت نے اس کے لیے دروازے کھول دیے۔ جس وقت انسان اپنے وجود کو لا شے کر دے، جس وقت انسان اپنی عبادت کو کہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کیا میں نے، تو یہ انسان کے مقبول ہونے کی علامت بن جاتی ہے۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک شخص کو توبہ کرتے ہوئے دیکھا، وہ اعرابی تھا، تو وہ توبہ کر رہا تھا، تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جب وہ فارغ ہوا تو آپ نے اس کو بلا کر کے فرمایا کہ تو نے جو توبہ کی ہے یہ توبہ تو منافقوں والی توبہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضور پھر مجھے یہ بتائیں کہ میں سچی توبہ کیسے کروں؟
اگر یہ میں نے جو توبہ کی یہ منافقین والی توبہ ہے، منافقوں والی توبہ ہے، تو پھر سچی توبہ کیسے کی جاتی ہے؟ تو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا سچی توبہ اس وقت بنتی ہے جب اس کے اندر 6 باتیں آ جائیں۔ حضرت سفیان ابن عیینہ نے سچی توبہ کے لیے 4 باتیں بتائیں، لیکن مولا علی نے فرمایا کہ سچی توبہ کے لیے 6 باتیں ضروری ہیں، تب جا کے توبہ سچی ہوتی ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ حضور مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون کون سی باتیں ہیں؟ تو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سچی توبہ بندے کی اس وقت بنتی ہے کہ جو گناہ تم سے ہوئے وہ تم یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہاؤ۔ صحیح معنوں میں ندامت ہو تم، دکھانے کے لیے نہیں۔ اور میں نے ایک حدیث پاک میں پڑھا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا فرمایا؟ آقا نے فرمایا کہ گناہ جو ہے نا، گناہ مومن کی نظر میں گناہ، تو مومن کی نظر میں گناہ اس طرح ہے کہ اگر مومن سے گناہ ہو جائے نا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے میں 2 پہاڑوں کے درمیان آ گیا ہوں اور میں ان پہاڑوں کے اندر پھنس کر کے میں پس جاؤں گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا اور یہ پہاڑ میرے اوپر آ جائیں۔ جیسے دیکھو نا بندہ 2 پہاڑوں کے درمیان آ جائے اور وہ ڈر جائے کہ اگر یہ میرے اوپر گر گئے تو کیا بنے گا میرا۔ تو مومن گناہوں کو پہاڑوں کے برابر اتنا بڑا بوجھ سمجھتا ہے، لیکن آقا نے فرمایا جو کافر ہوتا ہے اس کی نظر میں گناہ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی، وہ گناہ کو ایک مکھی کی طرح سمجھتا ہے کہ جیسے وجود پہ بیٹھی اور ہاتھ سے یا پھونک سے اڑا دی، وہ گناہ کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اسی لیے وہ گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے اندر احساس ہی یہ پیدا نہیں ہوتا کہ میں نے گناہ کیے ہیں، میں نے غلط کام کیے ہیں اور ان کے نقصانات بہت بڑے نقصانات ہیں، بڑے بھیانک قسم کے ان کے نتائج نکلیں گے، خوفناک نتائج نکلیں گے قبر آخرت کے اندر۔ دنیا کے اندر میں بے نور ہو جاؤں گا، میری زندگی بے برکتی کا شکار ہو جائے گی، اس کو یہ احساس نہیں ہوتا، نہ اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے، وہ تو گناہ کو انتہائی چھوٹی چیز سمجھتا ہے۔ لیکن مومن جو ہوتا ہے نا، اس سے ایک گناہ ہو جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے جیسے میں پہاڑوں کے نیچے آ گیا ہوں نا، اتنا بوجھ وہ محسوس کرتا ہے۔ اور جس وقت بندہ اتنا بوجھ محسوس کرے تو لا محالہ یقینی بات ہے کہ پھر بندہ چھوٹا بھی گناہ کر لینا تو وہ اس کو بڑا سمجھتے ہوئے ندامت کے آنسو اللہ کی بارگاہ میں بہانے لگ جاتا ہے۔ بات احساس کی ہے بھائی، بات تو احساس کی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک آدمی کسی کے 5 روپے ناجائز طریقے سے دبا لے اور وہ یہ سمجھے کہ یہ تو کوئی غلط کام ہے ہی نہیں جی، اس کا تو کوئی نقصان ہی نہیں ہوگا، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا جی اس سے۔ ایک احساس یہ ہے، اور ایک احساس یہ ہے کہ بندہ لقمہ بھی جو ہے حلق سے نیچے اتارے نا تو اتارنے سے پہلے سوچے کہ کہیں یہ میرا حلق سے نیچے اترنے والا لقمہ کہیں حرام کی کمائی کا تو نہیں ہے۔ بات تو احساس کی ہے نا۔ 2 بندے ہیں، ایک بندہ کسی کے 5 دبا جاتا ہے، کسی کے 5000 دبا جاتا ہے، 5 لاکھ دبا جاتا ہے، زمینوں پہ قبضے کر لیتا ہے اور پھر ان پیسوں سے وہ جناب مالدار بن جاتا ہے، اور کسی بیوہ کا حق مار دیا، جاتے جاتے کسی کو تکلیف دے دی، کسی کو ستا دیا اور کسی کو گالی دے دی، اور پھر وہ یہ سمجھے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کیا میں نے، اتنے بڑے بڑے گناہ کر کے۔ ایک احساس یہ ہے، اور ایک احساس یہ ہے کہ اگر چھوٹی سی غلطی بھی انسان سے ہو جائے تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں ندامت کی تصویر بن کر کے آنسو بہانے لگ جائے۔ مولا علی فرماتے ہیں سچی توبہ اس بندے کی ہے کہ جس کو احساس تو ہوا کہ میں نے گناہ کیا۔ اور میں نے ایک حدیث پاک میں پڑھا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ مومن جب اللہ کی بارگاہ میں نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر یہ کہتا ہے نا مولا میرے سے گناہ ہو گئے، مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما دے، تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے دیکھو میرے بندے کو، اس سے گناہ ہوا، یہ مجھ سے پھر بھی شرمندہ ہو کر رو کر معافی مانگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بندے کا ایمان یہ ہے کہ اس کا خدا بھی ہے، میں اس کا رب ہوں، اور اللہ خوش ہوتا ہے اس بات پر۔ پھر حضور فرماتے ہیں اس کے بعد اگر پھر اس سے گناہ ہو جائے، پھر وہ آ کر روئے، اللہ پھر معاف فرما دیتا ہے، پھر تیسری مرتبہ ہو جائے پھر آ کر روئے، پھر معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک وہ بھی درجہ اللہ عطا فرما دیتا ہے کہ جو بندہ گناہ ہو جانے پر فوراً توبہ کر لیتا ہے اور بار بار توبہ کرتا ہے، دن رات استغفار کرتا ہے، ایک وہ بھی مقام اللہ بندے کو عطا فرما دیتا ہے کہ اللہ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس نے اتنی توبہ کی ہے کہ اب اس کی باقی زندگی جو ہے
اس میں یہ جو چاہے کرے، میں نے اس کے بغیر توبہ کے وہ گناہ معاف فرما دی۔ اتنا اللہ پاک اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا سچی توبہ یہ ہے کہ ندامت سے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا لو، رو اللہ کی بارگاہ میں۔ رات کو کبھی اکیلے ہو جایا کرو، کسی وقت میں، چاہے ایک لمحے کے لیے سے، 1 منٹ کے لیے علیحدہ ہو جاؤ، نہ گھنٹوں کے حساب سے جاگو، اور 10 منٹ کے لیے علیحدہ ہو جائیں، 5 منٹ کے لیے علیحدہ ہو جائیں، اور علیحدہ ہو کر کے آپ اور آپ کا رب سن رہو، آپ روئیں اور رو کر کے کہیں مولا جو زندگی گزار بیٹھے ہیں اس میں تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، کوئی نیکی تو نظر آتی نہیں۔ پھر دیکھو آسمان والا جو آپ کی زندگی باقی رہ گئی ہے اس کو کتنا نور سے بھر دے گا اور سکون اور رحمت اس میں ڈال دے گا۔ دوسری بات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ سچی توبہ کے لیے دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ تم نے جس کے حق مارے ہیں نا، جس کے حق دبائے ہیں، ان کے حقوق ان کو واپس کرو، جس کی جو چیزیں دبائی ہوئی ہیں جا کر کے ان کو واپس کرو۔ اور تیسری چیز مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ تم نے جس سے زیادتیاں کی ہیں جا کر کے ان سے معافی مانگو۔ سچی توبہ تب بنی۔ معاف کریں، ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں نا، اس معاشرے کے اندر ایسے ایسے مناظر ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے بیٹا مجھے کچھ پیسے چاہیے، تیرا باپ فوت ہو گیا ہے تو مجھے تو اور کوئی دینے والا نہیں ہے، تو میرا بیٹا ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ تو وہ بیٹا ماں کی خدمت کرنے کی بجائے کہتے جی میں عمرے پہ جا رہا ہوں، میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ تیرے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے حج کا موقع رکھا ہوا ہے، تو اس کو چھوڑ کے وہ کعبے کے چکر کاٹ کے کیا کرے گا؟ کعبے کی وہ اینٹیں جو ہیں وہ تجھے کیا دیں گی؟ بندے کا دل توڑ کے تو جا رہا ہے، لوگوں کے لاکھوں اربوں روپے دینے ہوتے ہیں، وہ ہم ادا نہیں کرتے، وہ ان کو دیتے نہیں ہیں۔ اور جی میں جناب ہر سال میں عمرے پہ جا رہا ہوں، جی اللہ کا بڑا فضل ہے، میں ہر سال عمرے پہ جاتا ہوں۔ عمرہ اچھی بات ہے، حج اچھی بات ہے بھائی، بری بات نہیں ہے، نیکی ہے، ثواب کا کام ہے، اللہ جس کو نصیب کرے وہ خوش نصیب انسان ہے۔ لیکن بھائی اللہ اگر توفیق دے تو خوش نصیبی تو اس کی ہے نا کہ جو اپنے مال میں سے عمرہ پہ جائے نا، کسی کے جو دبائے ہوئے پیسے ہیں ان میں سے عمرے پر جانا، یہ تو ایسے ہوا کہ بغیر بنیاد کے عمارت کھڑی کر دینا، تو اس کی تو اس میں تو کوئی استحکام نہیں ہے، اس کی تو کوئی مضبوطی نہیں ہے۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا جس کو زیادتیاں جس کے ساتھ کی ہیں پہلے جا کے ان سے معافیاں مانگو، پھر توبہ قبول ہوگی۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے تو یہاں تک اپنی مخلوق کے حقوق کی اہمیت بیان کر دی کہ جب تک اس کی مخلوق راضی نہیں ہوتی خالق راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مجھے ایک اور بات یاد پڑی، میرے استاد محترم مفکر اسلام نے ایک جگہ یہ گفتگو میں یہ بات بیان فرمائی کہ میرے پیر و مرشد قبلہ سید عبد المنان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ صاحب کے چچا جی ہیں، ان سے کسی بندے نے آ کر کے یہ کہا جی کہ شاہ صاحب دعا یہ کریں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اللہ کو راضی کر لوں، اللہ مجھے توفیق دے دے۔ تو آپ تھوڑے سے جلال میں آئے، اور جلال میں آ کر کے آپ نے فرمایا کہ او بندے یہ جو بیوی ہے نا تیرے گھر، یہ چھوٹی سی بیوی تو تجھ سے راضی ہوتی نہیں اور کہتے ہیں میں اللہ کو راضی کر لوں۔ وہ اللہ کو راضی کرنا یہ تو بہت اونچا کام ہے۔ تو اپنے گھر کے اندر کم از کم جو تیری بیوی ہے، تیرے ماں باپ ہیں، تیری بیٹیاں ہوں گی، تیرے بیٹے ہوں گے، تیرے بہنیں ہیں، تیرے بھائی ہیں، ان کو تو تو راضی کر نہیں سکتا۔ کہتا جی میں اللہ کو راضی کر لوں۔ او بھائی اللہ کو راضی کرنے کے لیے تسبیحات اتنی ضروری نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نوافل زیادہ پڑھنا ضروری نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو خوش کرنے کے لیے راتوں کا جاگنا اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی مخلوق کو راضی رکھنا زیادہ ضروری ہے، اس کی مخلوق کے حقوق ادا کرنا زیادہ ضروری ہے۔ وگرنہ مجھے آپ یہ بتائیں جہاد کتنی بڑی نیکی ہے، جہاد کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن ایک بندہ حضور کی خدمت میں آتا ہے نوجوان، حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، اور میں کیا تیری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا حضور ماں زندہ ہے، اور میں کہ اس کا کوئی اور آسرا تیرے سوا؟ کہا جی اور میرے سوا تو اس کا آسرا کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ کیا تمہیں اس نے اجازت دی؟ انہوں نے کہا جی مجھے انہوں نے اجازت نہیں دی، وہ رو رہی تھی اور میں روتا چھوڑ کر آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ تو آقا نے فرمایا جس طرح رلا کے آیا جا کے ماں کو ہنسا دے، تیرا یہ جہاد بن جائے، اسی طرح جا کے خوش کر دے ماں کو، اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیر دے،
تو اس طرح یہ تیرا جہاد بن جائے گا. گویا جہاد، نماز، زکوٰۃ اور یہ عبادت، ریاضت، تسبیحات یہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں. توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب اس کی مخلوق سے جو زیادتی کی ہے اس پر معافی مانگ لو، ان کو خوش کر دو. پھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ ساتھ جو چوتھی چیز ہے جو توبہ کو توبہ نصوح بناتی ہے، آپ نے فرمایا کہ جتنے فرائض تیرے رہ گئے ہیں نا، نمازیں رہ گئی، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، روزے تو نے چھوڑے ہوئے رمضان کے، جو فرض اللہ نے کیا ہے وہ تجھ سے رہ گیا تھا ماضی میں، ان فرائض کو یاد کر اور اب باقی زندگی میں فرائض کی قضا کرنا شروع کر. فرائض کی قضا شروع کر دے تاکہ جب تو قبر میں پہنچے تو تیرے ذمہ جتنے فرائض ہوں وہ ادا ہو چکے. پھر پانچویں چیز مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تو نے اپنے نفس کو برائی کے اندر مصروف رکھا اور برائی کی مٹھاس میں اس کو مشغول رکھا، تو نے برائی کے اندر جس طرح اس کو ڈالے رکھا نا، اب توبہ سچی اس وقت بنے گی کہ جتنا زیادہ زندگی برائیوں میں گزاری ہے نا اس سے ڈبل محنت اب نیکی کے کاموں میں کر. جتنا تو نے اپنے نفس کو مصروف رکھا ہے برائی کے کاموں میں، اس سے ڈبل، اس سے دگنا اب تو نیکی کے کاموں میں مصروف ہوتا. یہ کام جب تو کر لے گا تو اس وقت تیری توبہ توبہ نصوح بنے گی، سچی توبہ بنے گی. ادھر آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میں آج ایک بات پڑھ رہا تھا حضرت عبداللہ ابن مبارک کے حوالے سے. عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی بڑے معروف تابعی ہیں اور ولی بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہوا یہ کہ کسی عورت سے صنف نازک سے محبت ہو گئی، اور آپ جانتے ہیں دین اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے. بھائی میرے، محبت ماں سے کی جا سکتی ہے، بیٹی سے کی جا سکتی ہے، بہن سے کی جا سکتی ہے، بیوی سے کی جا سکتی ہے، لیکن نامحرم سے محبت اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اور جن معاشروں کے اندر یہ آزادیاں دے دی گئی ہیں اور رشتوں اور نعتوں میں فرق مٹا دیا گیا، جاؤ جا کر دیکھو ان معاشروں میں جو فحاشی اور عریانی کی ایک آگ لگی ہوئی ہے، اور بے سکونی جتنی اس معاشرے میں آپ کو نظر آئے گی کسی اور جگہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. اور پھر سب سے بڑا نقصان جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ اس معاشرے کے اندر ناجائز اولاد کی کثرت ہوتی جا رہی ہے. باپ کا علم نہیں ہے کہ اس کا باپ کون ہے، اور حکومت ہے تو حکومت کے اوپر ان ناجائز بچوں کے پالنے کا بوجھ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے حکومت کے خزانے پر. لیکن قربان جاؤں تاجدار نبوت آقائے رحمت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نظام نور پر آپ نے دین ہی ایسا عطا فرمایا جس دین نے ماں کو ماں ہونے کا تقدس عطا کیا، بہن کو بہن ہونے کا مقام دے دیا، بیوی کو بیوی ہونے کا مقام دے دیا، اور جناب بیٹی کو بیٹی ہونے کا مقام دے دیا، جس نے انسان کی نظر میں حیا پیدا کر دی اور انسان کو یہ سکھا دیا کہ رشتوں میں فرق کرنا سیکھو، نامحرم کو مت دیکھو. اور لیکن عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میرے وہ زندگی جو گناہوں والی زندگی تھی، لاپرواہی والی زندگی تھی، مجھے ایک خاتون سے محبت ہو گئی. کہتے ہیں اور اس کی محبت میں میں اس کے گھر کے چکر لگانے لگ گیا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ برف پڑ رہی تھی اور برفانی رات اور سردی والی یخ بستہ رات کے اندر میں اس کے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھا رہا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ باہر آئے اور میں اس کو دیکھ لوں. صرف اس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے ساری رات میں نے وہ برفانی موسم کے اندر ٹھنڈی سردیوں والی رات میں نے وہ اس کے دروازے پر گزاری. اور کہتے ہیں کہ صبح جس وقت مؤذن نے فجر کی اذان دی تو میں یہ سمجھا کہ شاید عشاء کی اذان ہوئی، جبکہ حقیقت میں وہ فجر کی اذان تھی. تھوڑی دیر بعد سورج طلوع ہو گیا تو اس وقت مجھے پتہ چلا ہو یہ تو فجر صبح بھی ہوگی، رات پوری میں نے یہاں گزار دی. تو کہتے ہیں اچانک پتہ نہیں کیا ہوا میرے دل میں اللہ نے یہ خیال ڈالا. یہ بھی یاد رکھو اللہ جس کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے نا تو اللہ خود دلوں میں باتیں ڈال دیا کرتا ہے. عبداللہ نے مبارک کہتے ہیں میرے دل میں اللہ نے یہ خیال ڈالا، یہ بات ڈالی کہ میں کیسا نکما آدمی ہوں. ایک عورت کے لیے میں نے ساری رات سردی میں گزار دی، اور اے کاش اللہ کے لیے میں نے چند لمحے ہی اس سردی والی رات کے اندر گزار دیے ہوتے اور میں مصلی پر کھڑا ہوتا.
اور قرآن آگے بندہ پڑھ رہا ہوتا، میں پیچھے قرآن سن رہا ہوتا. کہتے یہ خیال آیا تو میں رو پڑا اور روتے روتے میں مسجد چلا گیا. مسجد پہنچا تو میں نے سر سجدے میں رکھ کر کے اتنا رونا شروع کر دیا کہ میری ہچکی بند گئی. میں رونا ختم ہی نہ ہو رہا تھا کہ میرے مولا میں کتنا نکما آدمی ہوں کہ ایک دنیا کی ایک شے کے لیے میں نے اتنی رات پوری گزار دی، ضائع کر دی، اور میں تیری بارگاہ میں نہ آیا. تو کہتے ہیں اللہ کا اتنا کرنا ہوا کہ رب العالمین نے پھر یہ جو میں نے توبہ کی، میں رویا شرمندہ ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں، رب العالمین نے اتنا کرم فرمایا کہ اس کے بعد والی میری زندگی وہ گناہوں کی بجائے نیکیوں سے بدل گئی. پھر میں نے نیکیاں شروع کر دیں، اور اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن مبارک کو اس سچی توبہ کی وجہ سے پتہ ہے مقام کیا عطا کیا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ توبہ کرنے کے بعد اللہ نے ان کو مقام یہ دیا کہ ان کی والدہ جو تھی نا، ایک دفعہ ان کو دیکھنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلی تو ایک باغ میں پہنچی. وہ جانتی تھی کہ فلاں باغ میں میرا بیٹا جا کے بیٹھ جاتا ہے. جب وہاں پہنچی تو دیکھا، حیران رہ گئی کہ عبداللہ ابن مبارک جو ان کے بیٹے ہیں وہ آرام کر رہے ہیں ایک درخت کے سائے کے نیچے، اور ایک بڑا سا سانپ ہے وہ اپنے منہ میں نرگس کے پتے دبا کر کے تو عبداللہ ابن مبارک کے پاس بیٹھ کر کے تو ان پہ پنکھا چلا. اور ان کی ماں حیران ہو گئی. ان کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ مولا واقعی، کہا کہ مولا واقعی جو تیرا بن جاتا ہے یہ ساری کائنات اس کی بن جاتی ہے. یہ کائنات میں جتنی چیزیں یہ اس کو نہ نقصان دے سکتی ہیں بلکہ یہ تو ساری اس کی خدمت گزار بن جاتی ہے. تو جناب سچی توبہ بندے کو بہت کچھ عطا کر دیتی ہے. یہ ایک موقع پر پہلے بھی میں یہ بات غالباً یہ بیان کر چکا ہوں کہ حضرت سفیان ثوری کہا کرتے تھے کہ جس دن میں اللہ کی کسی ایک حکم کی نافرمانی کر دوں تو اس دن میں جب گھر جاتا ہوں تو میرے بچے، میری بیوی وہ میرے مخالفت شروع کر دیتے ہیں، میری باتیں نہیں مانتے ہیں. تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ اصل چکر جو ہے نا یہ میرے اپنے نفس کا ہے، یہ میرے اپنے اندر کا جو ہے نا سارا چکر ہے، سارا قصور میرے اپنے اندر کے انسان کا ہے. جس دن میں ٹھیک ہوتا ہوں ساری کائنات مجھ سے محبت کر رہی ہوتی ہے. جس دن میں اندر سے اللہ کا نافرمان بن جاتا ہوں ساری کائنات میرے مخالف ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ذرے میرے مخالف ہوتے ہیں. چلتا ہوں تو زمین ایسے لگتا ہے کہ جیسے مجھ پہ لان تان کر رہی ہو. بندے کو اپنا وجود بوجھل محسوس ہو رہا ہوتا ہے. اور علامہ عالم فقری علیہ رحمہ نے ایک حکایت نقل کی ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک سونار تھا، سونے کا کام کیا کرتا تھا نا، سونے کا کاروبار. تو اس نے اپنے گھر میں نا ایک ماشکی رکھا ہوا تھا جو صفائی بھی کیا کرتا تھا اور نمبر 2 پانی بھی بھر کے دیا کرتا تھا. اتفاق سے ایک روز ایسا ہوا کہ وہ اپنے کام پر گیا اور بیوی اس کی اکیلی تھی گھر میں. تو جو ماشکی تھا اس کی نظر پڑی اس کی بیوی پر، تو اس نے نہ جانے اس کو کیا ہوا، اس کی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا. تو اس نے زبردستی اس عورت نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور چھڑا کر کے اس کو غصے میں گھر سے نکال دیا. تو شام کو جس وقت وہ سونار گھر پہنچا تو بیوی نے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ آج تم نے اللہ کے کون سے حکم کی نافرمانی کی؟ وہ سوچتا رہا بالآخر اس نے کہا ہاں آج ایسا ہوا کہ ایک خوبصورت عورت آئی تھی تو میں اس کو کنگن پہنانے لگا. اس نے مجھ سے کنگن خریدے، میں پہنانے لگا تو کنگن پہناتے ہوئے میں نے غلط ارادے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے غلط ارادے سے اس اجنبی عورت کا ہاتھ پکڑ لیا. تو اس کی بیوی کہنے لگی بس میں سمجھ گئی کہ پھر میرا ہاتھ تیرے نوکر نے کیوں پکڑا. پھر اسے ساری بات بتائی تو وہ رویا خامن اس کا، اور اللہ کی بارگاہ میں اس نے مصلی پہ جا کے یہ پکا تہیہ کیا میرے مولا میں آج کے بعد تیرے کسی ایک حکم کی نافرمانی بھی نہیں کروں گا کہ اس کا بدلہ تو مجھے دنیا میں تو نے بتا دیا. اتنی دیر میں وہ جو معاشقی تھا وہ بھی آ گیا. اس نے کہا میں تم دونوں میاں بیوی سے معافی مانگتا ہوں. ان دونوں نے کہا، اس کی بیوی نے کہا بات یہ قصور تیرا نہیں، قصور تو میرے خامن کا ہے، یہاں تو عدلے کا بدلہ ملتا ہے. تو گویا جس وقت آپ اللہ تعالیٰ کے حکام کی خلاف ورزیاں شروع کر دیتے ہیں، نافرمانی شروع کرتے ہیں، تو جناب پھر خیر تو نہیں آ سکتی گھر میں، پھر بے برکتی آتی ہے، پھر بے سکونی آتی ہے، پھر اندھیرے آتے ہیں، پھر رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے. پھر بندہ یہ سمجھتا ہے جیسے کسی نے جادو کر دیا، پھر بندہ یہ سمجھتا ہے جیسے کسی نے ٹونے کر دیے، پھر بندہ سمجھتا ہے جیسے اس کو فلاں کام ہو گیا فلاں ہو گیا. کوئی کچھ نہیں کرتا. یہ اندر کا جن قابو کر لو تو اللہ پاک فضل کے دروازے تم پہ کھول دے گا.
اور یہ اگر اندر کے جن کو بے قابو کر دو گے، اس کو نافرمانیوں میں لگائے رکھو گے، تو یہ اندر کا جن تمہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا، تباہ کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ اے ایمان والو، بڑھو اللہ کی طرف اور توبہ نصوح کرو۔ آخری بات دیکھو، اللہ نے فرمایا کہ توبو الی اللہ، اور توبو کا معنی پتہ کیا ہے؟ واپس آؤ، اور الی اللہ اس کا مطلب ہے اللہ کی دہلیز پہ واپس آؤ، اللہ کی چوکھٹ پہ واپس آؤ۔ جس کو چھوڑ کر کے اتنا عرصہ گزارتے رہے نا، واپس اس کی دہلیز پہ آ جاؤ، واپس اس کے دروازے پر آ جاؤ۔ یہاں امام راضی نے ایک سوال لکھا کہ اللہ کا دروازہ کہاں پر ہے؟ اللہ کی دہلیز کہاں پر ہے؟ اللہ تو وہ ہے، اللہ تو وہ ہے بھائی جو خیال میں نہیں آتا، جو حواس میں نہیں آتا، جو سوچوں میں نہیں آتا، جو تمہارے وہم و گمان میں نہیں آتا، تمہاری عقل سے بالا ہے، اس کو چھوا نہیں جا سکتا، اس کو پکڑا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو نظروں میں نہیں سما سکتی، آنکھوں میں نہیں سما سکتی، تو پھر اس کا دروازہ کہاں؟ مولا تو دیتا ہے لیکن تیرے ہاتھ نظر نہیں آتے، مولا تو سنتا ہے لیکن تو کانوں سے پاک ہے، تو دیکھتا ہے لیکن تو آنکھوں سے پاک ہے، مولا تیرا گھر تو ہے لیکن تیرے گھر کی دہلیز کہاں پر ہے، تیرے گھر کی چوکھٹ کہاں پر ہے؟ امام راضی نے اس کا جواب یہ دیا، گھر خدا کا ہے، دہلیز مصطفیٰ کی ہے، اور دیتا خدا ہے، ہاتھ مصطفیٰ کے ہوتے ہیں، دیکھتا خدا ہے، نظر مصطفیٰ کی ہوتی ہے، سنتا خدا ہے، کان مصطفیٰ کے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا نا، محبوب قیامت کے دن میں اپنے تمام بندوں کے اعمال پر گواہی تم سے لوں گا نا، اے محبوب آپ سے گواہی لوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں خدا اپنے بندوں کے چھپے ہوئے اور ظاہر سارے اعمال کو دیکھتا ہوں، لیکن دیکھتا مصطفیٰ کی نگاہ سے ہوں، دیکھتا مصطفیٰ کی آنکھ سے ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں کم از کم اس بات پر بھی شرمانا چاہیے یارو، کہ جس رسول کی اللہ تعالیٰ گواہیاں لے گا نا قیامت کے دن، اس کا مطلب ہے کہ وہ رسول ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور بھائی جس رسول کی گواہیاں اللہ لے گا، اللہ تعالیٰ جن کو فرمائے گا کہ محبوب آپ گواہی دیں کہ کس نے نیکیاں کی، کس نے نافرمانیاں کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ گواہی تو دیتا ہی وہ ہے جو موجود بھی اور دیکھے بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور تو ہر کسی کو دیکھ رہے ہیں بھائی، اللہ کی عطا سے دیکھ رہے ہیں اور موجود ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ تو کم از کم جہاں بھی آپ چلے جاؤ، تنہائی میں ہو، اکیلے میں ہو، لاکھ پردوں میں اپنے آپ کو بند کر لو، تو حیا ضرور کر لو کہ خدا بھی تمہیں دیکھ رہا ہے اور خدا کا لاڈلا محبوب بھی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم کا حیا، اللہ کا حیا بندے کو آ جائے تو بندہ ویسے ہی توبہ توبہ کرنے لگ جاتا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ امام غزالی علیہ رحمہ نے یہ بات بیان کی کہ جب آپ نماز میں کہتے ہو نا السلام علیکہ ایھا النبی، امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہمیں ہمارے اساتذہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ کہتے ہوئے یہ تصور کیا کرو کہ جن پہ سلام پڑھ رہے ہو وہ محبوب رسول تمہیں دیکھ بھی رہے ہیں اور وہ تمہارے پاس ہیں، تمہارے سامنے ہیں، اور سامنے ان کو تصور کر کے تم کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے دوستو، جس طرح نیکیاں وہ آپ کی دیکھ رہے ہیں اور وہ خوش ہو رہے ہیں، اس طرح جب وہ آپ کی برائیاں دیکھتے ہیں تو وہ غمگین بھی ہوتے ہیں، انہیں دکھ بھی ہوتا ہے۔ اور وہ امتی کتنا ظالم ہے جو اپنے رسول کو دکھ پہنچائے، ان کو اذیت دے، ان کو تکلیف دے، اور جو رسول کریم کو اذیت دے اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی وہ تو اس کے غضب سے بچ نہیں سکتا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ میرے مولا یہ درس قرآن، یہ اہتمام یہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ مالک کائنات فراز بھائی ملک سے باہر ہیں، اپنے روزگار کے سلسلے میں مولا انہیں وہاں اپنی حفظ و امان میں رکھنا، مولا کائنات انہیں اپنی رحمتوں کے حصار میں بند کر لے، انہیں شیطان مردود کی نظر سے بچانا اور ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، اور ان کے بہن بھائی جو یہاں پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں خاص برکتیں اور رحمتیں عطا فرما، ان کے گھر میں اگر کوئی پریشانی تکلیف مصیبت ہے اس کو دور فرما دے۔ اے اللہ جتنے لوگ ان کی دعوت پر میری دعوت پر یہاں آئے، مولا ہم سب کا آنا بیٹھنا بولنا سننا قبول فرماتے ہوئے
ہماری نیک جائز حاجات پوری فرما دے، پریشانیاں تکلیفیں مصیبتیں بیماریاں دور فرما دے، ہم پہ خاص فضل نازل فرما، ہمیں خاص رحمتیں عطا فرما، والا ہمارا خاتمہ ایمان اور اسلام پر فرما، اور ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق سے نواز دے، شریعت مطہرہ کی بالادستی کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما، درس قرآن کا جو سلسلہ شروع کیا مولا اس میں استقامت عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما، جو عورتیں پردے میں بیٹھ کر درس سن رہی ہیں دعا کرو اللہ ان کی بھی نیک جائز حاجات پوری فرما دے، ہر ایک کی اللہ روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دے، اللہ ہم سب کے رزق میں، عمل میں، علم میں، جان مال میں، خاندان میں، صحت میں، دوستی برکتیں عطا فرما۔ خاص طور پر یہ حصہ میں بڑے شوق سے آتے ہیں، ان کی اہلیہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلق۔